السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹویلو سپورٹس۔ ساؤتھ افریقہ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان جو کہ پہلی ٹیم پہلی اننگز کے اندر 194 رنز کے اندر آؤٹ ہو گئی تھی اور ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو فالو آن انفورس کیا تھا، اور پاکستان نے دوسری اننگز کے اندر بہت ہی اچھی شاندار بیٹنگ کی اور 478 رنز بنائے اور ساؤتھ افریقہ کو 58 رنز کا ٹارگٹ دیا، جو کہ انہوں نے بغیر کسی نقصان کے 10 وکٹ سے جیت دیا۔ پاکستان کو اس ٹیسٹ میچ کے اندر اننگز کی شکست نہیں ہو پائی، پاکستان نے اچھا کھیلا اور ایک ساؤتھ افریقہ کو جو یقینی اننگز کی شکست تھی اس سے بچ کر ساؤتھ افریقہ کو ٹارگٹ دیا اور ساؤتھ افریقہ نے 58 اسکور بغیر کسی وکٹ کے گزارے۔ اگر ہم پاکستان کی اننگز دیکھیں تو کیپٹن شان مسعود جو کہ بالکل آخری کارنر کے اوپر تھے، جو کہ اگلی سیریز کے اندر امید تھی کہ نہ ہی کپتان ہوں گے اور نہ ہی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اور انہیں سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب لگتا ہے کہ شاید انہیں موقع جو ہے وہ اور مل جائے اس اننگز کے بعد۔ بہرحال جو تھا انہوں نے اس اننگز کے اندر بہت ہی شاندار اننگز کھیلی، اور اگر پچھلی ان کی اننگز دیکھے ٹیسٹ میچوں کی تقریباً کوئی 7 سے 8 ٹیسٹ میچ، تو انہوں نے بالکل بھی اچھی باری نہیں کھیلی، صرف ایک 50 پلس سکور کیا، باقی جو تھی وہ تمام کی تمام ان کی اننگز جو تھی فلاپ تھی۔ اس ٹیسٹ میچ کے اندر انہوں نے 251 بال کھیل کر 145 رن بنائے، بہت ہی شاندار 17 چوکے لگائے اور سٹرائک ریٹ بھی ان کا 57 رہا ہے، ایک مناسب سا سٹرائک ریٹ تھا، اور لیکن وہ بدقسمت رہے، امپائر نے انہیں LBW آؤٹ نہیں دیا تھا، اور جو تھی وہ جو ان کے پیڈ کے اوپر بال لگی وہ بالکل امپائر کال کے بالکل قریب تھی۔ اگر تھوڑا سا معمولی سے فرق ہوتا تو امپائرز کال کا جو تھا انہیں فائدہ جاتا، کیونکہ امپائر نے ان کو ناٹ آؤٹ دیا تھا۔ بہرحال جو تھے وہ ایک بار آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو اس ٹیسٹ میچ کے اندر بابر اعظم اور شان مسعود نے اوپننگ کی، کیونکہ عبداللہ شفیق جو بالکل بھی اچھی اننگز نہیں کھیل پا رہے تھے، انہیں بالکل بھی موقع نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد جو تھے سائم ایوب جو کہ اوپننگ بیٹسمین تھے، لیکن اس کے پاؤں کے اندر فریکچر ہو جانے کی وجہ سے بابر اعظم کو اوپننگ کرنا پڑی۔ تو بابر اعظم کو دیکھا جائے تو ابھی تو فی الحال اوپننگ راس آ گئی ہے، لیکن اب ویسٹ انڈیز کے خلاف ہو سکتا ہے بابر اعظم کو اوپننگ نہ دی جائے۔ بابر اعظم نے اپنے آخری 3 ٹیسٹوں کی اننگز کے اندر 50 پلس سکور کیا ہے، جبکہ یہ کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کا ساؤتھ افریقہ کے اندر 50 پلس سکور جو ہے وہ لگاتار کرنا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ کوئی بھی بیٹسمین آج تک پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3 50 بیک ٹو بیک نہیں کھیلا۔ اس سے پہلے اظہر علی تھے جنہوں نے 2 50 بیک ٹو بیک کی تھی اور دونوں وہ سینچریز تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بابر اعظم نے جو اپنی آخری 6 اننگز ہے اس کے اندر بابر اعظم نے 6 میں سے 5 اننگز کے اندر ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساری کی ساری تھی، اس کے اندر 6 میں سے 5 کے اندر 50 پلس سکور کیا ہے۔ آخری 2 ون ڈے کے اندر وہ 73 اور 52 بالترتیب سکور کیے انہوں نے، اور پہلے ٹیسٹ کی پہلی اور دوسری اننگز میں 4 اور 54 رنز کیے، اور دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 58 اور تیسری اننگز کے اندر 81 سکور کیے۔ تو بابر اعظم نے ایک طرح کا کم بیک کیا ہے۔ ہاشم آملہ نے بھی انہیں ایک اچھا مشورہ دیا تھا کہ جب آپ مسلسل فیلئر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنے کوچ کی طرف رجوع کریں جن کے اوپر آپ کو زیادہ ٹرسٹ ہے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی ایڈوائس مانی، تو وہ بہرحال بہتر ہے۔ بابر اعظم 81 سکور بنا کر 10 چوکوں کی مدد سے 124 بالز کے اوپر انہوں نے 81 رنز بنائے۔ خرم شہزاد جو کہ نائٹ واچمین تھے، انہوں نے تھوڑا سا ساتھ دیا اور 47 بالیں فیس کی اور 18 سکور جو تھے انہوں نے کیے۔ کامران غلام جو کہ آج سلپس کے اوپر یا سلپس کے سائڈ سے ہی کھیلتے رہے، انہوں نے گو کے 4 چوکے لگائے، لیکن 4 چوکے ان کے چاروں ہی تقریباً اتفاقیہ سے تھے، شاید کہہ لیں کہ
ایک ایسا تھا جس کو انہوں نے شاٹ اچھی لگائی ہو، تو انہوں نے بھی 42 بالوں پر 4 چوکے لگائے اور 28 اسکور کیا۔ محمد رضوان کو اگر دیکھیں تو محمد رضوان نے اور سلمان علی آغا نے دونوں نے اننگز بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ محمد رضوان 41 اور سلمان علی آغا جو تھے وہ 38 اسکور کے اوپر آؤٹ ہوئے، لیکن ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستانی کھلاڑی زیادہ نہیں سنبھل پائے اور میر حمزہ عامر جمال انہوں نے 7 چوکے کی مدد سے 43 بال پہ 34 رن بنائے ہیں، اور میر حمزہ انہوں نے بھی 43 بال کھیلی اور 7 چوکے کی مدد سے 43 اسکور کیا۔ تو بابر اعظم جو تھے آج ان کی ایک اور اننگز کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پچھلی 6 اننگز کے اندر 50+ اسکور کیا، اور انہوں نے جو تھے اس سے پہلے اسد شفیق تھے ایسے کھلاڑی جنہوں نے 4 50+ اسکور کیے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو بابر اعظم اور شاہین مسعود کی وہ پہلی جوڑی ہے جنہوں نے سینا کنٹریز کے خلاف 2025 تک جو تھے وہ میچ بک کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے کوشش کی تو ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہم نے کانٹیکٹ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے، انہوں نے سکھ یاتری کا کوئی ٹور ہے، انہوں نے اس ٹور کے بارے میں بتایا ہے، اور ہم اس کے اندر کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ بہتری آئے۔ اچھا، اگر ہم اس کے بعد ہم اگر دیکھیں میر حمزہ نے 16 اسکور بنائے اور محمد عباس 0 کے اوپر آؤٹ ہوئے۔ اچھا، اس سے پہلے میں بابر اعظم کی ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ بابر اعظم سینا یعنی ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ 4 کنٹریز کو سینا جو کہ کہا جاتا ہے، اور سینا جو ہے ان کے خلاف پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے 7760 رنز بنائے ہیں انٹرنیشنل فارمیٹ کے اندر۔ اس سے پہلے محمد رضوان 6705 اور جو روٹ تھے جنہوں نے تقریباً 1000 رن پیچھے ہیں وہ 6279 رنز بنائے۔ تو پاکستان جو تھا وہ بیٹنگ کے لحاظ سے بہت ہی بہترین رہا اور انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی۔ اگر ہم بالنگ کا جائزہ لیں تو رباطہ نے 3 وکٹ حاصل کیے ہیں اور میکرو جینسن نے 2 اور مکابا نے 1 اور کیشو مہاراج نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ تو پاکستان جو تھا وہ اوورآل فائدے کے اندر لگ رہا تھا، لیکن جو تھا پاکستان پہلی اننگز کے اندر اچھا ٹوٹل نہ لینے کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ سکور ایسا نہیں کر پایا۔ اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی بالنگ دیکھتے تو رباطہ نے 3 وکٹ لیے ہیں اور مارکو جینسن نے 2 وکٹ لیے ہیں، اور مکافا جو کہ انضمام الحق کے کیس میں کافی مشہور ہوئے تھے، انہوں نے جو تھے مکافا نے 3 وکٹ لیے، اور ایڈن مارکرم نے کوئی وکٹ نہیں لیا اور انہوں نے 3 اوورز کیے۔ تو پاکستان جو تھا انہوں نے بہت چھوٹا ٹوٹل دیا 47 کا، جس کے اندر سے ڈیوڈ بیگم جو تھے انہوں نے 30 بالوں کے اوپر 47 اسکور کیے اور 5 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ انہوں نے بالکل آتے ہی کچھ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور ایڈن مارکرم نے 14 اسکور 3 بالوں پر بنائے اور 1 جو تھا وہ کھلاڑی آؤٹ کیا۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو جو تھے آؤٹ کرنے کے سر فہرست جو تھے وہ جو تھے وہ ساؤتھ افریقہ کے اچھے کھلاڑی تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اگلے میچ کے اندر ایک اچھی فائٹ بیک دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔